قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اولا آپ تمام حضرات کی پربرکت سماعتوں کے حوالے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ایسے ماحول میں بھی آپ گھروں کو چھوڑ کر فرش مسرت پر امام حاضر و ناظر کا ذکر سننے کے لیے چلے آئے۔ ڈھونڈ ہی لوں گا کہیں نقش کفے پائے امام، ڈھونڈ ہی لوں گا کہیں نقش کفے پائے امام، ذرے ذرے سے ملا دوں گا جبھی آج کی رات۔ کیف نہیں ہے، لطف نہیں ہے، کیوں غور صاحب مزہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا بآواز بلند صلوات پڑھی ہے، انہوں نے 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھی۔ روشن صاحب اگر میری تقریر نہیں سنی تو قصیدہ نہیں سنوں گا آپ کا قاعدے سے، ہاں سنیے گا توجہ سے۔ میں 2-4 باتیں کہنے کے لیے ماحول بنا رہا ہوں۔ کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی؟ یہ محفل میں سامعین و مومنین کی گھٹتی ہوئی تعداد، یہ ناظم کا بار بار آگے بلانا جو بزرگ ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی تھی تو فرش محفل پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ آج دور دراز کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا جاتا ہے آ جائیے، بیٹھ جائیے، فرش مسرت پہ جگہ ہے، تشریف لے آئیے۔ یہ محفلیں ہمارا اثاثہ ہیں، یہ محفلیں ہمارا مال ہیں، یہ محفلیں ہمارا متاع حیات ہیں، یہ محفلیں ہمارے لیے متاع دین ہیں۔ اگر ہم نے اسے کھو دیا اور اگر ہم اپنی اس میراث کی حفاظت نہ کر سکے تو جملہ یوں کہوں کہ جب ہم اگر محفلوں کی حفاظت نہ کر سکے تو وقت پڑنے پر کربلا کی حفاظت کیا کریں گے؟ وقت پڑنے پر دیکھیے ابھی تو داد کی داد میں بھی وہ جان نہیں ہے جو اس وقت علماء نجف اور علماء کربلا کے جذبات میں جو جان ہے۔ علماء نے لباس روحانیت اتارنے کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کسی بھی بد نظر نے اگر کربلا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو یہ زمانہ دوبارہ سے اس زمین کے اوپر ایک اور کربلا دیکھے گا، ایک اور کربلا دیکھے گا۔ 12 صدیاں بیت گئی ہیں وارث دین کو پردے میں گئے ہوئے، 12 صدیاں بیت گئی ہیں وارث دین کو پردے میں گئے ہوئے۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں ان 12 صدیوں میں جب بھی دین کے اوپر وقت پڑا ہے کس نے اپنا لہو دیا ہے؟ کون آگے بڑھ کے آیا ہے؟ کس نے مورچہ سنبھالا ہے کوئی جو بڑھ کے کہے علماء کے سوا یہ صرف علماء کی شان ہے جو نائب امام ہے، جو امام کی نیابت کر رہے ہیں، وہی اپنا لہو دیتے ہیں، وہی اپنا جگر پوچھ کرتے ہیں۔ زبان سے دیندار ہو جانا الگ بات ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مقتل میں بھیج دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سوچئے، میں پھر کہتا ہوں برا نہ مانیے گا، میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں، بالکل صاف ستھرا سا ماحول ہے، مطلع صاف ہے، سوچی بات، مطلع صاف ہے، اور نظم ماحول میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، نظم ماحول میں کسی قسم کی تاکید نہیں ہے۔ تو اب جب سارا ماحول بالکل اور مکتب بے پناہ حسین ہے، جب ایسا ماحول ہوگا تو شاعری کا ساون جھوم کے برسے گا۔
शायरी का सावन झूम के बरसे सेगा, शोरा इकराम होंगे और आप होंगे, मगर कब जब फर्श तक आएंगे तभी तो। ये तो अभी तक खड़े हैं जनाबे, ये पीछे वाले जो खड़े हैं उनकी नजर कर रहा हूं तो मिसरे के, जनाबे खिज़र ने हमसे पता पूछा है हजरत का, जनाबे खिज़र ने हमसे पता पूछा है हजरत का, मोहब्बत में यहां तक आ गए हम, अब तो आ जाओ, मोहब्बत में यहां तक आ गए हम, अब तो आ जाओ। जो पीछे बैठे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, जरा जरा सा आगे आ जाइए ताकि महफिल का माहौल बने। एक नारा सलवात पढ़े मतलब मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए इतनी बार कहने पे भी ये पीछे वाले आगे खिसकने के लिए तैयार नहीं है। और जब रोज़े मैशर होगा ना, उस मैशर की भीड़ भाड़ में कौसर की तरफ बहुत तेज चलेंगे, तो अगर रोक दिया गया तो क्या होगा कि वहां तो बुलाने से भी नहीं आ रहे थे, यहाँ बगैर बुलाए आ रहे थे, वहां तो बुलाने से भी नहीं आ रहे थे। कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास से मजाज में, कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास से मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। जब ये आएगा तो मुरसल आजम का अमामा होगा, हैदर की जुल्फ़कार होगी, खातिम सुलेमानी अंगुश्त मुबारक होगी, रुखसार पे यूसुफ़ी ख़ाब होगा, रुखसार पे यूसुफ़ी ख़ाब होगा, सरकार रिसालत की रिदा होगी, काबे की दीवार होगी, पुश्ते इमाम ज़मान होगी, जाल हक़ को ज़हक़ल बातिल का नारा होगा, हक़ आ गया बातिल चला गया, जुल्फ़कार हैदर कर्रार बेनियाम होगी, बेअमान होगी, किसी भी जालिम को फरार का मौका न दिया जाएगा, हर एक को उसके जुल्म की सज़ा दी जाएगी, सदर इस्लाम के मुजरिमीन को खबरों से उखाड़ा जाएगा, सूली पर लटकाया जाएगा, किसी भी बदकार को फरार का मौका नहीं दिया जाएगा, हर एक से उसके जुल्म का बदला उसे चखाया जाएगा। अदल व इंसाफ से दुनिया पुर हो जाएगी, अदल व इंसाफ से दुनिया पुर हो जाएगी, जुल्म जौर जमाने से मिट जाएगा। तो जब हैदर की जुल्फ़कार होगी, इमाम असर का हाथ होगा, बेदीनों के गले होंगे, जुल्फ़कार हैदर कर्रार चल रही होगी, आज़ाए इंसानी हवा में उड़ रहे होंगे, दस्तो पा कता हो रहे होंगे, गन सर तन से जुदा हो रहे होंगे, तो आवाज आएगी, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, निसार तेरे तेरी जंग के फिदा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार तेरी है मुझे मिली थी मगर जुल्फ़कार। शेर जमीन पे कहे जाते, जाते अर्श पे हैं, पढ़े जमीन पे जाते हैं, सुने अर्श पे जाते हैं, नारे जमीन पे लगाए जाते हैं, पहुंचते अर्श पे हैं। ये तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि इसका उसका तस्करा है कि जो यहाँ का नहीं वहाँ का है, जो यहाँ का नहीं वहाँ का है, उसकी मदह भी होगी तो यहाँ की नहीं वहाँ की होगी, कहने वाला जरूर यहाँ होगा लेकिन बात वहां तक पहुंचेगी, बात वहां तक पहुंचेगी। बस शर्त यह है कि खुलूस हो, खुलूस नियत हो, दिल की गहराइयों से कहे। मैं तो बात शोरा इकराम के हुजूर अर्ज करके बात को तमाम करना चाहता हूं ताकि ये मज़ाद आपके दरमियान में हायल न रह सकूं। नजफ में एक साहब ने के जहन में ये ख्याल आया कि हदीस ये है कि दो मिसरों के ऊपर एक घर जन्नत में मिलता है, दो मिसरों के ऊपर यानी एक बैत के ऊपर एक बैत जन्नत में मिलती है। ये जहन ख्याल दिल में आया। शेर कहना नहीं जानते थे, शायर नहीं थे, मिसरे मौजू करना नहीं जानते थे, फनून शायरी से वाकिफ नहीं थे। जब ये ख्याल आया तो किसी तरह दो मिसरे कहे, तवज्जो, किसी तरह दो मिसरे कहे। दो मिसरे कहने के बाद शाह नजफ की बारगाह में पहुंचे, दिल की गहराइयों से सदा दी, मौला तेरे लिए दो मिसरे कहकर आया हूँ, तेरे लिए दो मिसरे कहकर लाया हूँ। सुनिए आप पूरी तवज्जो बात सुन लीजिए, बात तमाम करता हूँ। तेरे लिए दो मिसरे कह कर लाया हूँ। ये कह के वो दो मिसरे पढ़े, जैसे ही मिसरे पढ़ तमाम हुए, जो फानूस
مرقد مطہر پہ آویزہ تھا، وہ زمین پہ آ گیا۔ انہوں نے بڑھ کے اس فانوس کو اٹھایا، خدام آگے بڑھے، یہ کہاں لے کر جا رہے ہو، اسے یہیں رکھو۔ انہوں نے رکھ دیا۔ اب جو خدام نے اٹھانا چاہا تو وہ فانوس نہ اٹھا، انہوں نے پھر ان سے کہا کہ تم اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا، وہ اٹھ گیا۔ جب اٹھ گیا کہ پھر رکھ دو، انہوں نے پھر رکھ دیا، خدام نے اٹھانا چاہا پھر نہ اٹھا۔ ان کے ذہن میں بات یہ آ گئی کہ مولا نے انہیں یہ فانوس عطا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مولا کی عطا ہے، تم لے جاؤ۔ یہ فانوس لے کے گھر چلے آئے۔ بہت توجہ عزیزو، انہیں بھی سنا رہا ہوں شعراء کرام کو اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ جب گھر چلے آئے تو پورے شہر میں یہ بات ایک ایک کے کان تک پہنچ گئی کہ فلاں صاحب نے 2 مصرے مولا کی شان میں کہے تھے، مولا نے ایک فانوس عطا کر دیا۔ تو جو استاد شاعر تھے جنہیں فنون شاعری پر پوری طرح عبور تھا، جو بھرپور مصرے کہتے تھے، لگے بندھے مصرے کہتے تھے، فصاحت و بلاغت و معنی سے پر مصرے کہتے تھے، جو فن شاعری پہ پوری طرح غالب تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو بہت شعر کہے ہیں، آج تک امام نے ہمیں تو کچھ نہ دیا، لاؤ ایک نیا قصیدہ کہتے ہیں۔ ایک تازہ قصیدہ کہا، بھرپور قصیدہ کہا، اس لیے کہنا جانتے تھے تو بہت اچھا کہا، اور کہنے کے بعد کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک تازہ قصیدہ شاہ نجف کی شان میں کہا ہے، ایک تازہ قصیدہ نفس اللہ کے لیے کہا ہے، ایک تازہ قصیدہ شعر خدا کے لیے کہا ہے۔ فلاں کو ایک شعر پہ فانوس مولا نے عطا کیا ہے، اور ہم پورا قصیدہ چل کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا کیا دیں گے۔ پہنچ گئے، جانے کے بعد کہا شاہ نجف تیری شان میں پورا قصیدہ کہہ کے لایا ہوں۔ توجہ عزیزو، یہ کہہ کے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، پورا قصیدہ تمام ہو گیا، فانوس نہ زمین پہ آنا تھا نہ آیا، کچھ دیر انتظار کیا، مایوس ہو کے گھر آ گئے۔ توجہ، مایوس ہو کے گھر آ گئے، بستر خواب پہ چلے گئے، بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ میں نے تو پورا قصیدہ کہا، مولا نے تو مجھے کچھ بھی نہ دیا، اسے تو ایک شعر کے اوپر دے دیا، اسے تو 2 مصروں کے اوپر دے دیا۔ جب سو گئے تو خواب میں شاہ نجف کو دیکھا۔ امیر کائنات نے فرمایا کیوں ملول کیوں ہو، رنجیدہ خاطر کیوں ہو، کبیدہ خاطر کیوں ہو؟ توجہ، تو انہوں نے جواب دیا مولا خدا نے آپ کے لیے ایک شعر کہا تھا، آپ نے پورا فانوس عطا کر دیا، میں نے پورا قصیدہ کہا، آپ نے مجھے کچھ نہ دیا۔ تو مولانا کہا نادان سوچ تو صحیح، اس نے شعر میرے لیے پڑھا تھا، میں نے فانوس عطا کیا، تو نے قصیدہ فانوس کے لیے پڑھا تھا، تو فانوسی سے لینا۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو اب اگر دل کی گہرائیوں سے کہا جائے گا تو وہ عطا کریں گے۔ بس ان مصروں کے ساتھ کسی اپنے کے نہیں ہیں، ہندو شاعر کے مصرے ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے سلسلے کو متعلق کرتا ہوں شاعری سے کہ قسمت ہے زمانے والوں کی، قسمت ہے زمانے والوں کی، نرجس کو خدا نے لال دیا۔ قسمت ہے زمانے والوں کی، نرجس کو خدا نے لال دیا، معصوم بنا کر فطرت نے ہر رنگ میں اس کو ڈھال دیا۔ یہ آنے والے شاعر کے لیے ماحول ہے، آپ یہ بات مجھے سن لیں کہ قسمت ہے زمانے والوں کی، نرجس کو خدا نے ڈال دیا، معصوم بنا کر فطرت نے ہر رنگ میں اس کو ڈھال دیا، اور بھارت کی فضا کا رنگ بدلا، ماحول نے کچھ چپکے سے کہا، بھارت کی فضا کا رنگ